نادیہ ایک امیر بزنس مین کی لاڈلی بیٹی تھی۔ دنیا کے ہر آسائش ملی ہوئی تھی، لیکن غرور اتنا تھا کہ ماں باپ کی عزت تک کرنا چھوڑ دی۔ رات کو گاڑی لے کر کلب جانا معمول تھا۔ نشہ، ڈانس اور موسیقی کے شور میں گھنٹوں گزر جاتے۔ ماں رات کو دروازے پر کھڑی رہتی، آنکھوں میں آنسو، زبان پر یہی جملہ، بیٹی اللہ کے واسطے گھر جلدی آ جایا کرو۔ لیکن نادیہ چیخ کر جواب دیتی، امی مجھے جینے دو، تمہاری پرانی سوچ سے میرا دم گھٹتا ہے۔ باپ کے سامنے بھی زبان دراز کر دیتی، حتیٰ کہ ایک دن باپ نے کہا، بیٹی اگر تم ایسی ہی چلی تو ایک دن یہ روشنی تمہیں اندھیروں میں دھکیل دے گی۔ نادیہ ہنس کر بولی، ڈیڈ یہ اندھیرے آپ کو نظر آتے ہیں، مجھے نہیں، میری زندگی جنت ہے۔ ایک رات کلب سے واپسی پر گاڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی، ہاتھ میں سگریٹ۔ نادیہ اونچی آواز میں کہہ رہی تھی، یہی زندگی ہے، یہ ہے آزادی۔ لیکن اگلے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ ہر طرف خون، لوہے کا ملبہ اور چیخیں۔ نادیہ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، شیشہ اس کے چہرے میں پیوست ہو گیا۔ وہ چیخ رہی تھی، بچاؤ کوئی۔ ایمبولینس آئی، اسپتال پہنچا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ بچ گئی تو معجزہ ہوگا۔ اسپتال میں دن اور رات ایک جیسے تھے، جسم زخموں سے بھرا، سانس مشین پر تھکی ہوئی۔ وہ بار بار کہتی، میرے دوست کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ لیکن حقیقت یہ تھی وہ سب آئے تھے۔ دروازہ کھولا، صرف ماں اندر آئی، آنکھوں میں نیند نہ تھی، بال بکھرے ہوئے، ہاتھوں میں تسبیح۔ وہ بیٹی کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تھی، یا اللہ میری بیٹی کو ہدایت دے، میری دعائیں ضائع نہ کر۔ نادیہ نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، دل کانپ اٹھا۔ ایک رات اسپتال کے کمرے میں شدید درد اٹھا، نادیہ تڑپنے لگی، مشین کے الارم بجنے لگے۔ اس نے آنکھیں اوپر اٹھائے اور کہا، یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کی، مجھے ایک اور موقع دے۔ اسی وقت قریب والی مریضہ قرآن پڑھ رہی تھی کہ وہ قرآن سن کر اس کے دل پر لگی۔ نادیہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ مہینوں بعد جب وہ صحت یاب ہوئی تو پہلی بار ماں کے قدموں کو پکڑ کر روئی، امی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو رلایا، میں نے آپ کی دعاؤں کو ٹھکرایا۔ باپ نے بیٹی کو سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو تھے، بیٹی آج تو نے ہمیں اصل خوشی دی ہے۔ وہ نادیہ جو راتوں کو کلبوں میں ناچتی تھی، اب قرآن کے محفل میں بیٹھی تھی۔ وہ کہتی تھی، گاڑیاں، کلب، دوست سب دھوکے تھے۔ جب میں مرنے کے قریب تھی تو یہ سب میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ سبق، گناہوں کی زندگی وقتی مزہ دیتی ہے، لیکن انجام ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دوست محفلوں میں ساتھ ہوتے ہیں مگر مشکل وقت میں چھوڑ جاتے ہیں۔ والدین کی دعائیں اور اللہ کی رحمت ہی انسان کو بچا سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی حقیقت پر مبنی سبق آموز کہانیاں سنیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔